مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پختونخوا میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے صوبہ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش اور جرگہ بلانے کی تجویز دے دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں قبائلی مشیران سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ جرگہ میں تمام قبائل کے لوگ شامل ہوں۔ مجھے کہا جائے گا تو حکومت سمیت جس سے بات کرنا ہوگی کریں گے۔ صوبے میں قیام امن کے لیے رمضان المبارک سے پہلے دوسرا جرگہ بلایا جائے۔ تمام مکاتب فکر کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اسلحے کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیوں سے بالاتر ہو کر قبائلی مشیران کو بلا کر اگلا جرگہ بلائیں گے۔ حکومت قبائلی مشیران اور ان لوگوں سے پوچھ لے وہ کیا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ جب کبھی بھی قبائل کا مسئلہ آتا ہے ہمارے اندر ایک تحریک جنم لے لیتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ قبائل کے ووٹ بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن مقتدر حلقے وہاں جانے پر بھی ناراض ہو جاتے تھے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ ہم سیاسی جماعت اور سیاسی لوگ ہیں، ہمیں اپنی قوم کے پاس تو جانا ہوتا ہے اور جائیں گے، لیکن ہم پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ وقت بھی تھا کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ میں نے ذاتی طور پر مقتدر حلقوں کو کہا ہے کہ قبائلی علاقے مجھ تک چھوڑ دیں۔ مجھے خود پر اور قبائل پر بھروسہ ہے کہ وہ کبھی بھی حکومت کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خواہش تھی کہ تمام قبائل اور ان کے مشران کو ایک ایک کر کے ملتا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں اپنے آپ کو قبائل کا حصہ سمجھتا ہوں، کیونکہ جب بھی قبائل کا مسئلہ آتا ہے میری یہ کوشش رہی ہے کہ مسئلہ کو مقامی عمائدین کے ساتھ مل کر افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ قبائلوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ میں نے ہمیشہ قبائل اور ان کے علاقوں میں امن کے لیے کوششیں کی ہیں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ اس جرگہ میں معتبر قبائل بھی موجود ہیں جو آنے والے حالات اور گزرے ہوئے حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے 2012 عیسوی سے ایک مستقل قبائلی جرگہ بنایا ہوا ہے، اس میں مشیران بھی ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس جرگے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں تمام مذاہب، مسلک اور ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمارے صوبے میں امن ہے نہ حکومت، بلکہ حکومت اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، ہر سو بدامنی کا ہی راج ہے۔ پہلے دن سے قبائلی اضلاع کے انضمام کے خلاف تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ انضمام کا فیصلہ غلط تھا۔ قائد جمعیت نے کہا کہ 2010 سے دیکھ رہا ہوں کہ آپریشنوں سے کوئی حل نہیں نکالا جا سکا، ان قبائلی عمائدین کی آواز کو سنا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی تمام تر توانائی قبائلی عوام کے لیے صرف کی ہیں۔ آج مشیران حکومتی اداروں سے شکوہ کر رہے ہیں، دوسری طرف دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسمبلیوں میں عوام کی نمائندگی نہیں ہے، جبکہ حکومت اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ سرحدی تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، حکومت کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ریاست کا کام ہے کہ علاقے میں امن و امان بحال کرے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امن کے حوالے سے حکومت بتائے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ میں پریشان ہوں کہ کہیں خطے میں جغرافیائی تبدیلی تو نہیں لائی جا رہی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ طاقت استعمال کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے دہشت گردی بڑھتی ہے، عملاً ہمارے صوبے کو بدامنی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی کے والد کی خانقاہ کی تعمیر نو کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی کے والد محترم کی خانقاہ ترک تعاون تنظیم ٹیکہ کے تعاون سے بحال کیے جا رہا ہے۔ باختر ایجنسی کے مطابق صوبہ بلخ کے محکمہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ مولوی محمد اللہ زرار نے صوبے میں مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی کے والد محترم کی خانقاہ کی تعمیر نو کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے ٹیکہ شمالی زون کے دفتر کے سربراہ میکائیل تادمیر سے ملاقات کی ہے۔ اجلاس میں بلخ کے محکمہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ نے کہا کہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کو خطے میں ایک عظیم صوفی، ایک بہترین عالم اور ایک بہترین شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ ملک میں تاریخی یادگاروں اور قدیم یادگاروں کی تعمیر نو کے لیے پرعزم ہے اور تاریخی مقامات کی حفاظت، بحالی اور تعمیر نو کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے شمالی زون میں ٹیکہ کے دفتر کے سربراہ کو یقین دلایا کہ وہ خانقاہ کی بحالی میں تمام ضروری مدد فراہم کریں گے۔ شمالی زون میں ٹیکہ کے دفتر کے سربراہ نے کہا کہ خانقاہ کی تعمیر نو کا کام آنے والے دنوں میں شروع ہو جائے گا اور ترکی سے ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی
افتتاحی تقریب میں شرکت کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ منصوبے کے پہلے مرحلے میں خانقاہ کی 4 کونوں کی دیواروں اور اس کے عوامی دروازے کی تعمیر کو دیکھا جائے گا اور اس کے سرسبز علاقوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اگلے مرحلے میں خانقاہ کے اندر ایک عوامی سڑک بنائی جائے گی، جس کے بعد خانقاہ کی تعمیر نو پر بنیادی اور معیاری کام شروع ہو جائے گا۔ بشار القلب کی معزولی کے بعد سعودی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ شام۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بشار القلب کی معزولی کے بعد جمعہ کو شام کا پہلا دورہ کیا، جہاں شامی انتظامیہ کے رہنما احمد اشرا نے ان کا استقبال کیا ہے۔ اس موقع پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ان کا ملک شام کی بازیابی کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ ہم شام پر سے پابندیاں ہٹانے کے لیے متعلقہ ممالک کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہیں۔ ریاض کو شام پر سے پابندیاں ہٹانے کے حوالے سے مثبت اشارے ملے ہیں۔ دریں اثنا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنے شامی ہم منصب اسد الشیبانی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ جب تک شامی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، شام اپنی اہم پوزیشن پر واپس آ جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ نے شام کی معیشت کی بحالی کے لیے تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اسی تناظر میں انہوں نے شام کی نئی انتظامیہ کے اقدامات کو سراہتے ہوئے شامیوں کی اس مرحلے سے کامیابی سے گزرنے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ القصام نے 4 اسرائیلی خواتین رہا کر دیں، 200 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی تیاریاں جاری۔ تفصیلات کے مطابق آج ہفتے کے روز اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ عز الدین القصام بریگیڈز نے جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کے اندر قیدیوں کے تبادلے کے عمل کی دوسری کھیپ کے ایک حصے کے طور پر غزہ شہر میں 4 اسرائیلی خواتین قیدیوں کو بین الاقوامی ریڈ کراس کے حوالے کیا، جبکہ 200 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ القصام بریگیڈز اور القدس بریگیڈز کے مجاہدین کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی کے درمیان وسطی غزہ کے فلسطین اسکوائر پر دستبرداری عمل میں آئی۔ ایکس پلیٹ فارم پر القصام نے لکھا کہ صہیونیت نہیں جیتے گی۔ مزاحمت کاروں کی ایک بڑی تعداد نے انہیں گھیرا ہوا تھا اور ان کے پیچھے عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ایک فلسطینی مزاحمت کار اور ریڈ کراس کے ایک ملازم ایک میز اور 2 کرسیوں پر پوری طاقت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دونوں قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ خواتین سپاہی فوجی وردی میں اور اچھی صحت کے ساتھ چوک میں کھڑے ایک پلیٹ فارم پر مزاحمتی ارکان کے ساتھ نمودار ہوئیں۔ انہوں نے القصام بریگیڈز کے ایک نمائندے اور ریڈ کراس کے ایک دوسرے کے درمیان حوالگی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ قابض اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ ریڈ کراس نے ان خواتین فوجیوں کو وصول کیا اور انہیں غزہ کی پٹی کے اندر اس کی افواج کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ خواتین فوجیوں کو ریڈ کراس کی 4 گاڑیوں میں لے جایا گیا، جن میں سے ہر ایک رہائی پانے والی خواتین تھیں۔ کل جمعہ کو القصام بریگیڈز کی طرف سے شائع کردہ فہرست کے مطابق ان 4 خواتین کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔